اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو موقع پر مددیں کی ہیں، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، عقلیں قبول نہیں کرتی، لیکن اللہ نے ان کی ہر موقع پر ایسی مددیں کی ہیں، ان مددوں کی وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ کے دین کے لیے مددگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے جذبات کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جب ہم معاون و مددگار ہوں گے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں، اللہ کے دین کو بلند کرنے میں، اس کو ترقی دینے میں جب ہم معاون و مددگار بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مددیں آئیں گی جو ہماری نگاہوں کو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جن نصرت و تعاون کو ہم نے اللہ کی جانب سے سیرت پاک کے اندر پڑھا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں سنا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی ایسی مددیں آئی ہیں، وہ تمام مددیں اللہ کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ وہ آج بھی وہی ہیں جو اس زمانے میں تھے، لیکن بدلہ اگر کچھ ہے تو وہ ہم ہیں، بدلہ اگر کچھ ہے تو وہ ہمارے اعمال ہیں، بدلہ اگر کچھ ہے تو وہ ہمارے نظریات ہیں، ہمارے جذبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی آج بھی اپنے تمام انعامات کے ساتھ اسی طرح قائم و دائم ہے جس طرح اس زمانے میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بلند کرنے میں قربانیاں دیں، مکے کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی جانوں کو قربان کر کے، جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر، اہل مکہ کے طعن و تشنیع کو سن کر اللہ کے دین کی بلندی پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کو اپنا عزم و حوصلہ بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، لیکن فوراً نہیں۔ اللہ نے بھی ان کو مدد کے لیے ایک متعینہ وقت تک کی مہلت دی کہ جس میں اللہ نے ان کو آزمایا، ٹٹولا کہ ان میں کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ ایک لمحے پر فیصلے نہیں ہو گئے۔ اللہ نے پہلا حال دیا، بدر کا موقع آیا، مٹھی پر 313 کے افراد اور سامنے کفار مکہ کی ایک بڑی جماعت، 1000 کا لشکر جرار، اور اب اللہ نے ٹٹولا کہ دیکھتے ہیں اب کون کون ان 313 کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتا ہے۔ بظاہر تو یہ لگے گا کہ بھئی ہمیں تو دین کے لیے استعمال ہو جانا ہے، 313 میں کیا بن پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے کھڑے ہو گئے اور میدان جنگ کے اندر اتر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ نے بدر کے اندر صحابہ کرام کی وہ مدد کی ہے جس کو صحابہ کرام نے بالکل محسوس کیا ہے، بلکہ آنکھوں سے اترتے دیکھا ہے۔ آپ مدینے جائیں گے، جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، وہاں ایک جبل ملائکہ ہے، جہاں مقام بدر ہے اس سے کچھ آگے جانے کے بعد ایک جبل ملائکہ ہے، اسی پر وہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتارے گئے تھے، وہ فرشتے اتارے گئے تھے جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے دیکھا اور محسوس کیا، اور 313 کی ایک مٹھی بھر جماعت نے 1000 کو پھیر دیا۔ اور یہی نہیں کہ جن لوگوں نے اس جنگ کے اندر شرکت کی تھی ان کی اللہ تعالیٰ نے جنت کو یقینی بنا دیا کہ یہ لوگ بالکل جنتی ہیں، اور جو لوگ شریک کسی عذر کی وجہ سے نہیں ہو سکے انہیں بڑی حسرت ہوئی کہ کاش کہ ہم شریک ہو پاتے۔ اللہ نے جان کی قربانی کا امتحان لیا۔ پھر ایک موقع آیا، غزوہ تبوک کا موقع۔ مالی حالات بڑے سخت تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں جس کے پاس جو ممکن تھا سب لے کر کے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے، اور معلوم تھا کہ والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اپنی پوتیوں سے معلوم کریں گے
کہ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں یا نہیں. تو ایک کپڑے کی پوٹلی بنا دی جس کے اندر ڈھیلے جمع کر دیے اور کہا، وہ نابینا تھے، کہا کہ ابا یہ رکھیں، چھوڑ کے گئے ہیں. ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ اب کے تو اس نے ٹھیک کام کیا. اور حالانکہ وہاں پر تو مٹی کے ڈھیلے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ابو بکر گھر پر کیا چھوڑا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں اور کچھ نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنا اچھا خاصا مال لے کر کے آئے. ہر ایک صحابی نے اپنے مال کی انتق قربانی دی. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ایک مرتبہ سلائی کے لیے سوئی تلاش کرنی پڑی، تو جس سوراخ کے اندر سوئی رکھی رہتی تھی تلاش کی تو وہ بھی نہیں ملی، وہ بھی سامان کے اندر ہی رکھ دی گئی. ایک دن کا گھر میں رہ جانا نہیں چاہیے. یہ دین کے لیے مالی قربانی صحابہ کرام کی جماعت نے پیش کی. اس کے بعد جان اور مال کی قربانی دینے کے بعد بھی ایک قربانی ایسی ہے جو انسان دینے کو تیار نہیں ہو سکتا، وہ ہے اپنے جذبات کی قربانی. اپنی ناک کا اونچا ہونا، اپنی ناک کی بلندی کا ہونا، یہ اہم چیز ہے انسان کے لیے. صلح حدیبیہ کا موقع آیا، تمام صحابہ کرام مدینے سے مکے کے لیے عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے، احرام باندھا ہوا ہے، اور حدیبیہ پہنچ کر رک گئے. اہل مکہ نے عمرے سے انکار کر دیا، واپسی کے لیے کہہ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ بھئی واپسی ہونا ہے. بڑے پریشان ہوئے صحابہ کرام، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جلالی انداز میں کچھ سوالات ایسے کیے، کچھ شکوے ایسے کیے جن میں بڑے بھاری بھاری الفاظ بولے، جن کے جوابات دینے کی شان تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ نے انہیں سمجھایا اور جیسے تیسے آپ ان کو لے کر واپس ہوئے. صحابہ کرام کی تعداد اتنی کہ اگر چاہتے دو دو ہاتھ کرنا تو عمرہ بھی کرتے اور مکہ بھی لیتے، لیکن اللہ کو تو قربانی چاہیے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپسی کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر واپس ہوئے. صحابہ کرام واپسی میں راستے ہی میں تھے کہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے تم کو کھلی کامیابی دے دی، ہم نے تمہیں ٹٹول لیا. نہ تمہارے لیے تمہاری جان تمہاری ہے، نہ تمہارے لیے تمہارا مال تمہارا ہے، نہ تمہارے لیے تمہارے جذبات ہیں. اب تمہارا سب کچھ اس طرح ہے کہ جب دین کو چاہیے ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں. یہ مسلمانوں کا مدد کرنے کا طریقہ تھا. پھر اللہ کی طرف سے مددیں یہ تھیں کہ بدر کے اندر صحابہ کرام کھڑے ہوئے، اللہ نے فرشتے اتار دیے، اور صلح حدیبیہ سے واپس ہوئے تو اللہ نے فتح مکہ کا اعلان دے دیا. اللہ کی ہر موقع پر مددیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی طلب کو پہلے دیکھتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین پر لانے کے لیے قربانی کی نیت کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم آج ہی بالکل سب کچھ تیاگ دیں اور بالکل صوفی جی بن کے مسجد میں بیٹھ جائیں، نہیں. لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہر دن ہم کسی خیر کو ایسا اختیار کریں جو اب ہمیشہ اختیار کرے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. ہر برائی کو، کسی ایک برائی کو روزانہ ایسی چھوڑ سکتے ہیں، اب کبھی اس کو اختیار نہیں کرنا ہے. اپنے عقائد پر، اپنے مسائل پر، اپنی عبادات پر، اپنے احکام پر اللہ کے دین کو بالکل تھام لینا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مددیں آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہاں سے نوازیں گے جہاں سے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جمائیں گے، یعنی اس اللہ کے دین پر جانی، مالی، جذباتی قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے،
تمہارے اعمال کی حفاظت فرمائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا جب تمہاری آخری سانس ہوگی تو تم اللہ کی توحید پر قائم ہوں گے, اور جب تمہارا انتقال ہوگا تم ایمان والوں میں شامل ہوں گے, اور قبر میں, حشر میں, محشر میں, جنت میں ہر موقع پر ایمان والوں کی فہرست میں کھڑے ہوں گے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو میرے محترم بزرگوں, دوستو, عزیزو, نام مجیب الرحمن ہونے سے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کے یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں. نام تو آپ ابو طالب کا نام سنو گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر تھے. نام میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا اس دل کے اندر اللہ ہے یا نہیں, اللہ کا نبی ہے یا نہیں, اللہ کے احکام کی پاسداری ہے یا نہیں. اور انشاءاللہ جب ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کے لیے خدمات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مدد ہے ہمارے لیے شامل حال فرمائے, دین پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.